بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا، یعنی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ عنہا بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ پورا سننا ہے۔ تو ہوا کچھ ایسا، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا، اس بدبخت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا، آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، آپ چھوٹی سی تھی۔ آپ کے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل کو غصے میں آ کر کہا، او ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اس سے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گال پر ایک زوردار چاٹا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح، آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پہ اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھی ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی ان کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ اب ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسل برباد ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش رچتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کے یہاں پہنچتی ہیں تو ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا
کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گودی میں اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے۔ کہ ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی ان کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہے اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتے کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تمہیں شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف تو دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گودی میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال میں تماچا مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پہ تماچا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ گیا اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ۔ اے ظالم، تیرا چاٹا اور تیرا تماچا کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 چاٹے ابو جہل کے منہ پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستے ہوئے جیسے ہی اپنے گھر میں اندر داخل ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا۔ پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو آ کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اس کہانی کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔